بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اپنے شوہر فہد کی لاکھ خواہش کے باوجود بھی جب وہ اپنے باپ کو امریکہ میں داخل کرنے پر راضی نہ ہوئی تو فہد نے اکتا کر اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حمیرہ، یہ کوئی آپ کا سگا باپ تھوڑی ہی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس لاش کو پاکستان پہنچانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا۔ حمیرہ نے اپنے شوہر کی بات سن کر فقط آنکھیں اٹھا کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ رو رو کر لال ہوتی آنکھوں میں آج چمک غائب ہو چکی تھی۔ لگتا تھا حمیرہ کا باپ ہی نہیں، حمیرہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ اور پھر حمیرہ فہد بنا کوئی بات کیے خود ہی باپ کی لاش کو پاکستان لے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ حمیرہ کا اٹل ارادہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بھی حمیرہ کے ساتھ پاکستان آنے کی نہ صرف تیاری کر لی تھی بلکہ جھٹ پٹ میں سالو احمد کی لاش کو تابوت میں بھی ڈلوا کر مقررہ وقت پر ٹکٹ ہاتھ میں پکڑے حمیرہ کے ساتھ جہاز میں بیٹھے تھے۔ حمیرہ کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے فوتگی کے انتظامات حمیرہ کے سسرال والوں کی طرف سے کیے گئے تھے اور فہد کے سسر کے نام پر ہی نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا۔ جب سالو احمد کو دفن کرنے کے بعد حمیرہ رات کو تنہا بیٹھی رو رہی تھی تو حمیرہ کو لگا تھا وہ دوبارہ یتیم ہو گئی ہے۔ حمیرہ کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تھا۔ اس کے والد صاحب اس کے بچپن میں ہی پتہ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہو گئے تھے۔ حمیرہ کی ماں نے اس کی پرورش کا ذمہ اٹھایا مگر ایک ٹریفک حادثے میں ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، جس کے بعد اس کی کفالت کا یہ سہارا بھی چھن گیا تو اس نے خود کفیل بن کر اپنی ماں کے لیے رزق ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حمیرہ کراچی کی مارکیٹوں سے گندا اور خراب فروٹ چن کر لاتی اور اس میں سے صحیح فروٹ کاٹ کر الگ کرتی اور اس فروٹ سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھر کر بھوک مٹاتی۔ جب حمیرہ اکثر مارکیٹ میں فروٹ چنتی نظر آنے لگی تو ایک بزرگ ریڑھی والے نے حمیرہ کی ضرورت کے مطابق حمیرہ کو نہ صرف مفت میں فروٹ دینا شروع کر دیا بلکہ حمیرہ کو دوبارہ تعلیم دلوانے اور اپنی کمائی میں سے حمیرہ کے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس ریڑھی والے رحم دل انسان کا نام سالو تھا۔ سالو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے حمیرہ کو ہی اپنی اولاد مان لیا تھا۔ حمیرہ کی ماں شوگر کی مریض ہو گئی تھی اور حمیرہ کو احساس تب ہوا تھا جب حمیرہ کی ماں کی شوگر ہٹ گئی۔ حمیرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے حمیرہ کی ماں بھی منو مٹی تلے جا سوئی مگر سالو نے حمیرہ کو اس دکھ سے نکلنے میں بھرپور مدد کی۔ سالو نے حمیرہ کو حمیرہ کی مرضی کے اداروں میں تعلیم دلوائی۔ حمیرہ نے پاکستان میں MBA کیا اور پھر اسکالرشپ امریکہ چلی گئی۔ امریکہ کے بہترین یونیورسٹی سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنی اور وہیں جاب شروع کر دی۔ وہاں جب کراچی ہی کے ایک لڑکے فہد نے حمیرہ کو پرپوز کیا جو کہ کسی اسپتال میں ڈاکٹر تھے تو حمیرہ نے کہا وہ سالو کی مرضی سے شادی کرے گی کیونکہ سالو نے حمیرہ کو سگی اولاد کی طرح رکھا تھا اور حمیرہ بھی اس سے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے۔ یوں جب سالو سے حمیرہ کا ہاتھ مانگا گیا تو حمیرہ نے پہلی بار سالو کو فون پر روتے ہوئے دیکھا۔ سالو نے حمیرہ کی مرضی پوچھی اور پھر اپنے طور پر تحقیق کے بعد ہاں کہہ دی۔ فہد اور حمیرہ کی شادی پاکستان میں ہی ہوئی تھی۔ سالو نے حمیرہ کو اپنے گھر سے اپنی بیٹی بنا کر بہتے آنسو کے ساتھ رخصت کیا۔ شادی کے بعد جب حمیرہ دوبارہ امریکہ گئی تو اس نے اعلیٰ عہدیداروں کی مدد سے سالو کو بھی امریکہ بلوا لیا۔ حمیرہ نے اپنے شوہر کو سالو کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ سالو نے وصیت کی تھی اسے پاکستان میں ہی دفن کیا جائے اور حمیرہ سے التجا کی تھی بیٹا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج جب سالو فوت ہو گیا تھا تو فہد لاکھ کوشش کے بعد بھی حمیرہ کو میت پاکستان لے جانے سے نہیں روک پایا تو مجبوراً خود بھی ساتھ آیا۔ فہد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ حمیرہ کو ابھی تک تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یہ تمہارا باپ تو نہیں ہے۔ رات کو جب دیر تک حمیرہ نے فہد سے کام کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں کی تو فہد کو اپنی غلطی اور حمیرہ کی تنہائی کا احساس ہو گیا۔ اس نے حمیرہ سے معافی مانگی اور بہترین انداز میں حمیرہ کی دلجوئی کی۔ آج سالوں کا 40واں ہونے کے بعد حمیرہ نے 40 خاندانوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کر دیے اور دل میں اس کا ثواب سالو مرحوم کو پہنچانے کی نیت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اس شرط پر واپس امریکہ آ گئی کہ وہ ہر سال سالو کی قبر پر پاکستان آئے گی اور اسے سالو کے قدموں میں دفن کیا جائے گا۔